أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت کا آخری لفظ التکاثر، اسی سے سورت کا نام التکاثر ہوا۔ مکی سورہ ہے، اور جو سورتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں مضمون کے لحاظ سے ان سے اس کا ربط بالکل کھلا ہوا ہے۔ انسان دنیا کے جنبیلوں میں اس طرح سے منہمک ہے اور مشغول ہے کہ انجام سے بے خبر ہو گیا۔ زندگی اس کو دی تھی مختصر، ہمیشہ کوئی دنیا میں نہیں رہتا، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر اس کے باوجود انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور ایک غفلت تو ہے ایسی کہ جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہے۔ طبیعت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ ایک سے خیال اور فکر میں مستقل نہیں رہ سکتا، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے راستے میں دیکھا کہ وہ تو رو رہے ہیں اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے منافق ہو گیا۔ کیسے منافق ہو گئے؟ اب آج تو ہم رات دن نفاق کرتے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں، لیکن وہاں صحابہ کی ہاں تو نفاق بڑی چیز تھی۔ تو وہ اس پر رونے لگے کہ میں تو منافق ہو گیا۔ تو کہاں جا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں اور بتانے کے لیے کہ میں منافق ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ تو منافق کیسے ہو گیا، تمہیں خیال اس کا کیسے پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خیال یہ اس لیے ہوا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں تو ہماری کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے پردے ہٹ چکے ہیں اور ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو ایمان اور یقین کی جو وہ کیفیت ہوتی ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد بیوی بچوں میں آتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں رہتی، اس لیے منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے عرض کیا میاں یہ کیفیت تو میری بھی ہے، تو پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ اب دونوں جو ہے اسی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک رو رہے ہیں تو دوسرے کے چہرے پر جو ہیں وہ ہوائیاں اڑ رہی اور پریشانی۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے۔ فرمایا کیسے ہو گئے منافق؟ آپ جانتے ہیں کہ کہاں ابو بکر اور نفاق ان کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ آپ نے پوچھا کیسے ہو گئے منافق؟ تو اپنے حال بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر تمہارے اوپر وہ کیفیت ہمیشہ رہ جائے جو میری مجلس میں آنے کے وقت ہوتی ہے تو راستے میں تم سے فرشتے مسافہ کریں۔ میں کہ نہیں، کبھی ایسا کبھی ایسا۔ مطلب یہ کہ یہ کیفیت کا اتار اور چڑھاؤ جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ آپ کے فرمانے کا حاصل یہ تھا، یہ رہنا اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس کیفیت کی کے تسلسل کو۔ اسی واسطے حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کے ہاں بھی انہوں نے اس کیفیت کے اس فرق کو دو نام دیے ہیں۔ ایک کا نام ہے ان کے ہاں قبض، دوسرے کا نام ہے بسط۔ بسط کا مطلب کھلنا اور قبض کا مطلب روکنا۔ جس وقت وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا خدا سے براہ راست رشتہ قائم ہو گیا،
اور وہاں سے علوم غیبیہ جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں ان کے اوپر، اور ترقی ہو رہی ہے معرفت میں، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے ان کے یہاں بسط۔ اور جب وہ کیفیت میں کمی آ جائے اور ایسا معلوم ہو جائے کہ جیسے کسی چیز کو برتن سے ڈھانپ دیا جائے، جب وہ کیفیت ان کو ہوتی ہے، وہ لاکھ کوشش کرتے ہیں مگر وہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی جو چلی گئی ہے، اس کا ان کے ہاں نام ہے قبض کا۔ اس میں ان کو پریشانی بہت ہوتی ہے حضرات صوفیہ کو، مگر بعد میں محققین نے کہا کہ قبض اور بسط جو ہیں یہ دو کیفیتیں فطری بھی ہیں، اور ساتھ میں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قبض کے بعد پھر بسط جب ہوتا ہے تو اس میں جو خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے وہ بھی ایک ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ ورنہ یکساں طور پر آپ روز اگر بریانی کھاتے رہیں تو کیا مزہ رہے گا، 3 دن کے بعد آپ کی طبیعت بھر جائے گی، لیکن روز نہ کھائیں، کبھی کبھی کھائیں تو بریانی کا مزہ ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے، اس واسطے صوفیہ پر بھی قبض اور بسط دو کیفیتیں رکھی ہیں، تاکہ بسط جو ہے جس کو یوں کہیے کہ اگر محبوب کے ساتھ ہمیشہ رہیے تو کچھ دن کے بعد اس محبوب سے کی محبت میں کمی آ جائے گی، تو وصل کا مزہ لینے کے واسطے فصل کا ہونا ضروری ہے، جدائی۔ اسی واسطے عربی کا ایک مقولہ ہے، زر غبن تزدد حبن، دوستوں سے ذرا کبھی کبھی ملاقات ہوا کرے تو اچھا ہے، دوستوں سے کبھی کبھی ملو گے تو محبت بڑھے گی، اور ہر وقت دوست کے ساتھ رہ رہے ہیں تو محبت کم ہو جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے ایک غفلت تو وہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ غفلت جو اس کی فطرت سے کچھ آگے بڑھ جائے، اسی پر یہاں نکیر ہے کہ وہ غفلت تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کس چیز نے؟ التکاثر نے۔ تکاثر جو ہے کثرت سے ہے کہ بس ہر چیز میں تم کثرت چاہ رہے ہو، مال ہے وہ کثیر ہونا چاہیے، اولاد ہے وہ کثیر ہونی چاہیے، عزت ہے، پوزیشن ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ کہیں آدمی کی گاڑی رکتی ہی نہیں، پیسے کا معاملہ ہے، ملین مل گئے تو 2 چاہیے، 2 ملین مل گئے تو 3 چاہیے، پھر بلین اور ٹریلین کا قصہ ہے، کہیں رکتی نہیں گاڑی۔ اسی طرح سے اولاد کا معاملہ ہے، خاندان اور فیملی اگر کہیں اس کی قیمت ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ بس بڑھنا چاہیے، میرے رشتے اور ناطے بڑھنے چاہیے۔ پوزیشن ہے تو صاحب ایک پوزیشن پہ ٹھہراؤ نہیں، وہ اس سے آگے جاتا۔ یہ ہے ہر چیز کی کثرت۔ اب آدمی جب ان چکروں میں پڑ جائے گا تو پھر کہاں اللہ یاد رہے گا، کہاں قیامت یاد رہے گی، کہاں مرنا یاد رہے گا۔ اس میں دنیا منہمک ہے، اور فرمایا کہ یہ غفلت اس طرح تمہارے اوپر مسلط ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جب تک دم میں دم ہے، نل کھڑے میں دم اٹکا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس وقت بھی یہ چاہتا ہے کسی طرح مال زیادہ ہو جائے اور کسی طرح پوزیشن زیادہ ہو جائے۔ ایک صورت تو یہ، دوسری صورت حتی زرتم المقابر کے یہ بھی ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جب جاتے ہو وہاں تو قبروں کو دیکھ کر اپنا انجام یاد آنا چاہیے۔ تم کفن جنازے کو وہاں لے کر گئے ہیں، دفنا رہے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اسی طرح مجھے بھی قبر میں لٹایا جائے گا۔ وہاں کم سے کم قبرستان میں جا کر تو فکر آخرت ہونی چاہیے، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ قبرستان میں بھی جا کر دنیا کے جنبیلے تمہارے ساتھ لگے۔ تو یہ دونوں معنی حتی زرتم المقابر کے مفسرین نے کیے ہیں۔ یہ ہے وہ غفلت جو اپنی حد سے آگے ہے، یہ طبیعت فطرت کے مطابق نہیں، فطرت سے زیادہ ہے۔ اسی پر یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا التکاثر نے۔ التکاثر کو عام رکھا ہے اس واسطے کہ جن کو سنایا جا رہا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماری کیا ہے۔ کسی ایک چیز کو متعین نہیں کیا گیا کہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، پوزیشن کی کثرت، جو بھی کثرت ہو جو تم کو فکر آخرت سے غافل کر دے۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ حقیقتیں، کیا حقیقت ہے، کیا انجام ہے، ہم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا وہ اچھا کیا یا برا کیا، سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، بات اس طرح نہیں ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، جان لوگے تم، یقین کا علم حاصل ہو جائے گا، اور اس علم سے تم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے حقیقتیں۔ لترون الجحیم، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر اس تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اور پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں 2 لفظ آئے ہیں علم کے تعلق سے، ایک لفظ ہے علم یقین
اور ایک لفظ ہے عین الیقین۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلے علم یقین کو لائے ہیں اور اس کے بعد عین الیقین کو لائے ہیں۔ تو علم کے مرتبے میں بھی یہی ترتیب ہے۔ ایک تو اس کو وہ علم کہیے جس میں یوں کہیے کہ یقین ہی نہیں سرے سے، اس کو تو بھول جائیے، اس کو علم نہیں کہیں گے، وہ آئیڈیا ہے، وہ ایک اندازہ ہے، لیکن جس میں یقین ہو اسی کا نام علم ہے۔ پھر اس یقین کی دو کیفیتیں، ایک تو ایسا علم کہ یقینی تو ہے مگر اس میں امکان ہے غلطی کے ہونے کا، ایسے علم کو تو کہیں گے علم یقین۔ اور ایک ایسا علم یقین ہے کہ جس میں امکان غلطی ہونے کا ہے ہی نہیں۔ مثلا یہ دیوار ہے، میں دیوار کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھ سے، کوئی شبہ اس بات کا نہیں کہ دیوار نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتی، یہ تو ہے عین الیقین۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے بول رہے ہیں، میں ان کی آواز سن رہا ہوں، میں پہچان رہا ہوں کہ یہ فلانے صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کہ آواز کے مشابہ ہو گئی ہو اور وہ حقیقتاً دوسرے صاحب ہوں، وہ صاحب نہ ہوں۔ یہ ہے علم یقین۔ تو علم یقین اور عین الیقین دونوں یہ دنیا میں حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا پردہ ہٹے گا تب علم یقین اور عین الیقین حاصل ہوگی۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اگرچہ مفسرین نے اور بڑی تفصیلیں یہاں بیان کی ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم الیقین تو حاصل ہوگا عالم برزخ میں، اور عین الیقین حاصل ہوگا حشر کے بعد، جب آنکھوں سے جہنم دیکھ لیں گے، آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں گے، کوئی شبہ نہ رہے گا۔ لیکن قبر کے اندر اور عالم برزخ میں وہیں سے پتہ چل جائے گا کیا ہے جہنم اور کیا ہے جنت، اس لیے کہ حقیقتاً جہنم میں تو نہیں جائے گا، حقیقتاً جنت میں تو نہیں جائے گا، مگر جہنم کی کچھ تکلیفوں سے واسطہ ضرور پڑ جائے گا، جنت کی کچھ نعمتوں سے واسطہ ضرور پڑ جائے گا۔ جیسا کہ خود حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی کسی موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے، اب اگر وہ اچھا ہے اور سوال اور جواب اس کے صحیح ہو گئے ہیں، تو جنت سے ایک راستہ کھول دیا جاتا ہے کہ جہاں سے اس کو خوشبودار اور فرحت بخش ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ایک راستہ کھول دیا گیا۔ اور اسی طرح اگر غلط قسم کا آدمی ہے اور سوال اور جواب میں وہ فیل ہو گیا، تو فرمایا کہ پھر جہنم سے ایک راستہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تکلیفیں اس کو پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی جہنم میں گیا نہیں، ابھی جنت میں گیا نہیں، مگر جہنم اور جنت سے کچھ نہ کچھ واسطہ اس کا پڑنا شروع ہو گیا ہے، یہ ہے علم یقین۔ اور حشر میں آنکھ سے دیکھے گا یہ ہے جہنم اور یہ ہے جنت، تو وہ عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ترتیب میں علم الیقین کو پہلے رکھا ہے اور عین الیقین کو بعد میں رکھا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بے ضرور اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یہاں بھی نعمتوں کو عام رکھ دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے، اس لیے اللہ میاں نے بھی اس کو عام رکھا، یوں نہیں فرمایا فلانی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انسان کے لیے جواب دینا آسان ہوگا۔ زندگی میں جو کچھ اللہ نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، سانس اندر پیٹ کے اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، جاب ہے، بزنس ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اولاد ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا، بلکہ اور آگے بڑھ کر کے یہ ہدایت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان کے ذریعے سے دین پہنچایا، اللہ نے اپنی مرضی کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ انبیاء اگر چلے گئے تو علماء کا ایک طبقہ اس امت کے اندر رکھا گیا کہ جو انبیاء کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے تعلق سے جواب دو، تم نے ان سب چیزوں کا حق کس طرح سے ادا کیا ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری حالت، ہر انسان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ اگر غفلت میں رہے گا تو لازمی طور پر اس کو فیل ہونا ہے، لیکن جس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پھر اس کو اپنے امتحان کی فکر کرنی ہوگی، ٹیسٹ کی فکر کرنی ہوگی۔ ہاں یہی احساس نہ ہو کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر وہ جتنی چاہے غفلت کر لے۔ یہی حالت ہم سب کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں اسی بات کو بتانا چاہ رہے ہیں، تمہاری غفلت کا کوئی موقع نہیں تھا، جبکہ تمہیں وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑیں گی کہ جس سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔